अंदर मुल्ला का कसूर नहीं, बोलने की कोशिश ना करना, समझ लगे तो फिर बोलना। इसमें मुल्ला का कसूर नहीं, सुन्नी भाइयों, इसके अंदर मुल्ला का कसूर नहीं कि उसकी दुकान का जब भी शटर ओपन होता है अंदर से कुफर का फतवा निकलता है। मुल्ला का कसूर नहीं, जिसकी दुकान में जो होता है वो वही सेल करता है। ये दीन जो, जिस दीन की खातिर हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, जिस दीन की खातिर हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, आज मिलजुल के यहाँ बैठे हैं और इत्तेहाद उम्मत का ये अजीम और शान प्रोग्राम है, पूरे शिया सुन्नी अहबाब की नजरों के सामने। इन लोगों को पता होना चाहिए, कल मैं लाहौर से इस्लामाबाद के लिए गया, टूल प्लाजा में मुझे 1 घंटा लगा। पूछो क्यों? मैंने अपनी आंखों से देखा, गाड़ियों में सामान लदा हुआ था, काफले दर काफले जा रहे थे कि पता नहीं आ रहे थे। मैंने पूछा ये कहां जा रहे हैं? जवाब मिला ये तबलीग करने जा रहे हैं दीन की। चुप करके सुन लो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ये काफले तबलीग करने जा रहे हैं दीन की। मैंने कहा भाई कितना आसान हो गया है, लोग घरों से निकल के जाके दीन की तबलीग करते हैं। दीन 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 हर साइड पे हो रहा है। कौन कहता है मुसलमान दीन से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क़यामत आने वाली है? मैं कहता हूं नहीं, मुसलमान दीन से दूर नहीं हो गए, वारिस से दीन से दूर हो गए। काफिले तैयार, किबला तवज्जो के साथ। मुझे जितना टाइम दिया गया ज़फ़र अब्बास साहब की तरफ से, मेरे बड़े भाई ने जितना मुझे टाइम का हुक्म दिया, मैं अपने भाई की इज्जत रखते हुए इनके हुक्म की तामील करते बड़ा मुख्तसर अपना पैगाम पहुंचा के आप लोगों से इजाजत लेने लगा हूं। ये काफिले मेरे पास भी आए और अक्सरों बेशतर आपको भी मिलेंगे। अदारा मिनहाजुल कुरान से मैं निकला, एक मौलाना मेरे करीब आए, मुस्कुराए कहने लगे आओ दीन की बातें करें। बात हंसने वाली नहीं, बात सोचने वाली है। आओ दीन की बातें करें। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, जल्दी करें। मुस्कुराए कहने लगे हाँ हमने करनी है दीन की बातें और उसके लिए बेहतर जगह है मस्जिद। आप हमारे साथ मस्जिद में चलें, वहां हमारे अमीर साहब मौजूद हैं, वो आपको दीन की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें बताएंगे। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं जाकर मस्जिद में तुम्हारे अमीर साहब से पूछूं कि दीन किसे कहते हैं। मेहरबानी करके मुझे यहाँ खड़े खड़े बता दो कि दीन किसे कहते हैं। उन्होंने कहा भाई ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, कम से कम आपको 40 दिन का हमारे साथ चिल्ला लगाना होगा। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं। उन्होंने कहा 20 दिन। मैंने कहा टाइम नहीं। उन्होंने कहा 5 दिन। मैंने कहा टाइम नहीं। उन्होंने कहा असर की नमाज के बाद मस्जिद में दर्स है कुरान, वहां होगी दीन की बातें। मैंने कहा मुझे खड़े खड़े बता दीन है क्या, मिलता कहां से है, रहता कहां पे है, होता किस जैसा है, कब आता है कब जाता है, क्या नहीं है। मुस्कुराए कहेंगे ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना। इस बात को समझने के लिए वक्त चाहिए, वक्त मेरे पास नहीं था। मैं 1 2 3 4 5 6 7 कई मौलवियों के पास गया, मुझे बताओ दीन किसे कहते हैं, दीन किसे कहते हैं, दीन किसे कहते हैं। आगे से जवाब मिला लादरी लादरी लादरी, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। समझना है 8 साल का कोर्स करना पड़ेगा, निज़ामी पढ़नी पड़ेगी, बुखारी पढ़नी पड़ेगी, मुस्लिम पढ़नी पड़ेगी, मिशकात पढ़नी पड़ेगी, सियासत पढ़नी पड़ेगी, अल-बदाया वन निहाया पढ़नी पड़ेगी, हाफिज इब्न कसीर पढ़ना पड़ेगा, फिर पता चलेगा दीन किसे कहते हैं। मैंने सबको छोड़ा, इंडिया पहुंचा, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी चिश्ती की बारगाह में पहुंच के मैंने कहा तुम बताओ दीन किसे कहते हैं। मोइनुद्दीन की कब्र से आवाज आई, अगर मुझसे पूछता है कि दीन क्या है तो मेरे नजदीक दीन अस्तु हुसैन। नहीं, वो बात नहीं है, तो बात होनी चाहिए। हलाने वाला है उन्होंने कहा ये दीन हुसैन, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन। तुम्हारे बच्चों को ये शेर याद है। मैं कहता हूं जिसको ये शेर याद ना हो वो हुसैनी हो ही नहीं सकता। ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने शेर नहीं लिखा, हुसैनियत की आजान दी है। तमाचा मारा है बनु उमैया के टुकड़ों में पलने वाले मुल्ला के मुंह पे। तू जिसे दीन समझता है वो दीन नहीं, दीन हुसैन है। मैंने सोच में गुम होके
کیا شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، چکرالوی، مرزائی، ایرا وغیرہ نتھو خیرا، یہ چھان پورا، یہ اس وقت بھی تھے. آگے سے جواب ملا بس کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کربلا کے واقعے کے بعد دین رہ کے دو. جن لوگوں کو یاد ہے کہ پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے وہ لوگ توجہ کریں میرے جملے کی طرف. دین رہ کے دو، مذہب رہ کے دو، فرقے رہ کے دو، جماعتیں رہ کے دو، عقیدے رہ کے دو، انسانیت رہ کے دو. ایک حسینی، ایک یزیدی، ایک حسینی. مجھے نہیں پتا یہاں پر تماشا دیکھنے کون آیا ہے اور حق کو سننے کون آیا ہے. ایک حسینی، ایک یزیدی، ایک حسینی، ایک یزیدی. نوجوان نے سوال کیا پتہ نہیں حسینی کون سے ہے، یزیدی کون سے ہے. آج کل کے ملا حسین کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، یزید کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں. پتہ نہیں چلتا حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے. فرق صاف واضح ہے. جس کے دین میں یزید کا باپ دادا رضی اللہ ہو وہ یزیدی ہے، جس کے دین میں حسین کا دادا علیہ السلام ہو. کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں یہ مجمع سارا شیعہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ کہیں کسی بھول میں نہ رہیے گا، یہاں زیادہ تعداد اہل سنت کی ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میرے پاس ایک کسوٹی ہے، بس اس سے پتہ چل جاتا ہے کون سنی ہے اور کون شیعہ ہے. پتہ ہے کیسے؟ وہ ہے علی کا نام. سنیو گھبرانا نہیں، سنیو میرا ساتھ دینا، سنیو میرا ساتھ دینا. کیوں، کیسے، کب، کہاں؟ اس لیے کہ جب بھی کسی مقام پہ، کسی وقت میں، کسی گھڑی میں علی کا نام لیا جائے، شیعہ اور سنی کا پتہ چلتا ہے ایک بات کے اوپر. کون سی بات؟ سنی بھی نام علی لیتا ہے، شیعہ بھی نام علی لیتا ہے. سنیوں کا بچہ کہتا ہے علی دا ملانگ بیتے علی دا. سنیوں کا قوال کہتا ہے علی نال بغض رکھے ہیں ہمیں تو نکمے ہیں. شیعوں کا بچے علی علی کرتے ہیں لیکن کرنے میں فرق ہے. شیعہ کے سامنے جب بھی علی کا نام لیا جاتا ہے شیعہ ہاتھوں کو بلند کر کے نام لیتا ہے. سنی کے سامنے جب علی کا نام لیا جاتا ہے سنی ہاتھوں کو بلند کیے بغیر کہتا ہے یا علی یا علی یا علی. وجہ کیا ہے؟ شیعہ ہاتھوں کو کیوں بلند کرتا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، شیعہ کی سیانی ماں نے اسے دودھ پلاتے ہوئے غدیر والی کہانی سنائی. جو خدائی دین ہے اس کی پہلی دعوت جو خدائی دین ہے اس کی پہلی دعوت جو خدائی دین ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، جس نے ساتھ والے بندے سے بات کرنی کر لے، جس نے پیچھے دیکھنا ہے دیکھ لے، جس نے آگے دیکھنا ہے دیکھ لے. میں کائنات سے قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں. جو خدائی دین ہے اس کی پہلی دعوت، جو خدائی دین ہے اس کی پہلی دعوت عمران کے گھر میں. جو خدائی دین ہے اس کے خلاف پہلی دعوت سفیان کے گھر میں. جس گولی پہ سلطانی کا نام ہے وہ سلطانی کے لیے. جناب سید عارف حسین شاہ صاحب آپ بکر ابھی کہہ رہے تھے
کہ تم حق بیان کرتے اور کیا کرو. اور ابھی آپ کے سامنے کہہ رہے تھے, اور ابھی غضنفر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ کتنے منٹ پڑھیں گے. میں نے کہا میں مولوی تو ہوں نہیں, میں ہوں ملنگ. اور تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, مجھے پتا ہے ملنگ کسے کہتے ہیں. ملنگ اسے کہتے ہیں جو علی کو مانے. ملنگ اسے کہتے ہیں جو علی کو مانے. اور ملنگ کی تعریف مختصر یہ ہے کہ ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے, شہانور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. جو ملنگ مزاج بندہ بیٹھا بولنے کی کوشش کرے گا, ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے, شہانور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. بڑے دربار میں میر صاحب نے بتلایا یہ دنیا کو باطل سے چٹر جائے علی والے پاکستان نہیں, پہلے اسلام پھر پاکستان. تو پھر اسلام دیکھنا, دیکھو کس کے گھر میں دعوت پک رہی ہے, مال کس کا ہے, اولاد کس کی ہے, خرچہ کن کا ہے. اسلام کی پہلی دعوت, غلط کہوں تو ایسے ایسے کرنا, صحیح کہوں تو ایسے ایسے کرنا. اسلام کی پہلی دعوت ابو جہل کے گھر میں ہوئی تو ایسے ایسے کرو, ایسے ایسے غلط کرو. کس کے گھر میں ہوئی, حضرت ابو طالب کے گھر میں. یہ دعوت تھی, دعوت تھی, دعوت نہیں تھی بلکہ پیغام دینا تھا. اسلام کا پہلا جلسہ تھا, اسلام کا پہلا جلسہ تھا, پہلا کنونشن تھا, پہلا پروگرام تھا. کس کے گھر میں, حضرت ابو طالب کے گھر میں, جسے ملا بڑے بھائی کی قمیص پہن کے چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے آسانی سے کہہ دیتا اس نے کلمہ نہیں پڑھا. میں کہتا ہوں کلمہ نہیں پڑھا, تیرے نبی کا نکاح تو پڑھا نا. آخری جملہ میں تقریر کا ہے ناری, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا. سنیوں پہ لگا ہوا یہ الزام, سنیوں پہ لگا ہوا یہ الزام. بابا ویسے ایک آپس نکال لے, 14 دی مجلس شروع ہوئی, میں 3 روپائیاں سنیا 14 مجلس ہوئی. رنوی صاحب شاعرہ دے تاجور بیٹھے نے, سر تے نہ تاج, پڑھن دو پڑھن دو. جینا عذاب ہو, تیرا مرنا عذاب ہو. اچھا بابا جی صبح سے ربائیاں پڑھی, انہوں نے ایک ربائی پڑھی تو اس ربائی کے اوپر مجھے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ایک ربائی آ گئی. میں چاہتا ہوں وہ ربائی آپ کو سنا دوں, اور سنانی میں نے استاد الشعراء جناب قبلہ اعجاز جھنگوی صاحب کو ہے. دونوں جہاں میں تجھ کو نہ آئے کبھی سکون, جینا عذاب ہو تیرا مرنا عذاب ہو. خوش ہو رہا ہے تیرے زہرا کو لوٹ کر, ہاں دشمن علی تیرا کھانا خراب ہو. ثواب جو ملا میں نے آپ کو دیا. اب آپ نے صرف سننے میں کیا کہہ رہا ہوں, پورا مجمع. اسلام کی پہلی دعوت, گھر کس کا, بولو جنہیں نام آتا ہے. نام ہے عمران, لقب ہے حضرت ابو طالب. میرے قائد محترم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے سنیوں پہ لگا ہوا یہ الزام دھویا ہے کہ سنیوں کے اوپر یہ الزام تھا کہ حضرت ابو طالب کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں وہ سنی نہیں جو ابو طالب کو نہ مانے. سنی اسے کہتے ہیں جو نبی کی سنت میں عمل کرے. جب نبی مانتا ہے تو سنی ماننے والا کون ہوتا ہے؟ سنو توجہ کے ساتھ, پہلی دعوت حضرت عمران کے گھر. کیوں؟ اللہ کا اپنا گھر کوئی نہیں. پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے ہیں نا, تمہارا بچہ جانتا ہے. پیپل پارٹی نے اپنا اعلانیہ جاری کرنا ہو کہاں سے کرے گی؟ پیپل پارٹی کے دفتر سے. مسلم لیگ نون والوں نے اپنا اعلانیہ جاری کرنا ہو کہاں سے کرے گی؟ مسلم لیگ نون کے دفتر سے. ٹھیک ہے, ایم نے اپنا اعلانیہ جاری کرنا ہو کہاں سے؟ اپنے سیکٹریٹ سے. ٹھیک ہے,
جس کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کا اعلان اپنے سیکریٹریٹ میں کرتا ہے. یا اللہ جب تیرا اپنا سیکریٹریٹ خانہ کعبہ موجود ہے تو محمد سے کہے جا کے تیرے سیکریٹریٹ میں کھڑے ہو کے تیری توحید کا اعلان کرے. اللہ نے کہا نہیں، میرے سیکریٹریٹ پہ قبضہ شریکوں کا ہے، بت ہے وہاں پہ. اگر میرا نبی وہاں پہ جا کے تبلیغ کرے گا، جا کے توحید اعلان توحید کرے گا، اعلان توحید کرنے کے بعد بت توڑنا ہو جائے گا ضروری. ادھر سے بت توڑے، ادھر سے مکہ دشمن، مکہ دشمن، حالات ہو جائیں گے خراب. اور میں خدا نہیں چاہتا کہ میرے محبت کا دشمن ہو اس دور کے اندر، کوئی محمد کا دشمن ہو. اچھا پھر اللہ کیا مرضی ہے؟ اللہ نے کہا میں نے اپنا قانون کر دیا چینج، میری دعوت وہاں ہوگی جہاں پہ بت نہیں ہوگی. میری دعوت وہاں ہوگی جہاں پہ بت نہیں ہوں گے. تو کیا مطلب؟ دعوت ہوئی کس کے گھر میں؟ جس کے گھر میں بت نہیں تھے. پھر پتا چلا رحمان کے گھر میں تھے، عمران کے گھر میں نہیں تھے. تو ہمیں دین وہ ملا جو عمران کے گھر سے آیا ہے، اس لیے ہمارے دین میں عمران علیہ السلام ہے. جس کے دین کے اندر عمران نہیں اس کا دین نامکمل ہے. ہم ہیں اس دین والے جس دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی نے اعلان کیا تھا، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی تھی، لا اکراہ فی الدین. دین میں زبردستی، بولو زبردستی نہیں. کیا مطلب؟ جہاں زبردستی ہے وہاں دین نہیں، جہاں دین ہے وہاں زبردستی نہیں. یہ کس بات پہ ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہو؟ کس بات پہ ایک دوسرے کے دشمن ہو؟ آپس کی بحثیں کس لیے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہو؟ فقط ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، وہ بھی غلط فہمیوں کی وجہ سے تمہارے درمیان ڈال دی گئی ہیں. تم لوگوں کو ملا آج سے کئی سال پہلے تک لڑاتا رہا اور نہ جانے کب تک لڑائے گا. تم ایک دوسرے کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ بے تکے بے بنیاد الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگا لگا کے تمہارا یہ عالم ہو چکا ہے کہ سارا کفر اکٹھا ہو کے اسلام کو برباد کرنے کے لیے تیار ہے. اور تم لوگ کس بحثوں میں ہو؟ شیعہ کافر ہے، سنی کافر ہے، وہابی کافر ہے، دیوبندی کافر ہے. ان بحثوں کی وجہ سے، ان مناظروں کی وجہ سے، ان بکواسات کی وجہ سے لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. یہ جھنگ کی دھرتی، میں انڈیا کے اندر گیا، مجھے وہاں کے مسلمان نے پوچھا بتائیں آپ کے جھنگ کے کیا حالات ہیں؟ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگا ہمیں پتا ہے وہاں پہ شیعہ سنی فساد ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا شہر جھنگ جہاں کے ایک مسلی نے پورے ملک کے اندر شیعہ سنی فساد کروایا. ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے شروع کر دیے. لیکن نہیں، ان معاملات کا حل ہے. لڑائی ہر بات کا حل نہیں. میں نے اچھا کو لڑائی کرتے ہوئے بھاگتے دیکھا ہے، کبھی کسی کو برقعے میں بھاگتے دیکھا ہے، کبھی کسی کو تلواریں چھوڑ کے بھاگتے دیکھا ہے. میں چوپ سامنے ایک بات ذہن میں رکھنا، جب بھی تمہیں کوئی بتائے کہ سنی یہ کہتے ہیں، آگے کسی سنی سے پوچھو. جب بھی تمہیں کوئی کہے شیعہ یہ کہتے ہیں، آگے کسی شیعہ سے پوچھو. یہ ملالزم نے تھڑوں پہ بیٹھ کے آل محمد کی بحثیں کر کر کے تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے. شیعہ ملاؤں نے تم لوگوں کو غلط کہا ہے کہ سنی نبی کی اہل بیت کو نہیں مانتے. سنی ملاؤں نے تم سے غلط کہا ہے کہ سنی جو ہے یہ اہل بیت کو نہیں مانتے اور شیعہ جو ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں یہ زمانے کے اندر لگائی ہوئی آگ، یہ فساد، یہ جنگ ختم ہو جانی چاہیے. ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں اکٹھا ہو جانا چاہیے. بڑی ذلت دیکھ لی، بڑی رسوائی دیکھ لی، اور اسی کو ختم کرنے کے لیے حامد رضا سلطانی ان 5 کیمروں کی موجودگی میں آج اپنا عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہے. کون کہتا ہے کہ سنی نبی کی اہل بیت کو نہیں مانتے؟ زبان کھینچ لو اس بندے کی جو نبی کی اہل بیت کے بارے میں بکواس کرے. ہم سنی نبی کی اہل بیت کو امام مانتے ہیں، صحابہ کو غلام مانتے ہیں. بس ختم ہو گئی میری گفتگو. یہ 5 کیمرہ لگے ہوئے ہیں، پردے میں بھی میری مائیں بہنیں بیٹھیاں بیٹھی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے اتنے نوجوان ہیں. تو یہاں پہ کسی جماعت کی رکنیت کرنے نہیں آیا، کسی جماعت کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے نہیں آیا.
کسی جماعت کے لیے آپ لوگوں کو دعوت نہیں دینے آیا، بس تمہارے ذہنوں سے ایک یزید نکالنے کے لیے آیا ہوں، تم لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ سنی نوجوانوں، تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں، لیکن اس سوال کا جواب صرف میں نہیں دوں گا۔ اسٹیج کے اس میرے بھائی سے لے کے، میرے بھائی کے سوزیوں سے لے کے آخری بندے تک، آخری بندے سے لے کے جو گھر کے اندر بیٹھ کے شیعہ میری آواز سن رہا ہے، اس تک اس ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے جو بندہ میری تقریر سنے گا، اس بندے کی داد تک دیکھ لینا کہ یہ بکواس زمانے کے اندر غلط ناپی گئی ہے کہ جو شیعہ ہوتا ہے وہ مجلسوں میں آ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کو برا کہتا ہے، صحابہ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں زبان کھینچ لو اس بندے کی جو نبی کے صحابہ کی گستاخی کرے، جو نبی کے صحابہ کو گالی نکالے، جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ شیعہ نبی کے صحابہ کو برا کہتے ہیں؟ ابھی 1 منٹ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، یہ سارے کا سارا مجمع ابھی بتائے گا کہ یہ نبی کے صحابہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کیونکہ میں نے ریسرچ کی ہے کہ شیعہ نبی کے ہر اس صحابی کو مانتے ہیں جس پہ اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، رسول کی بیٹی بطول راضی ہے۔ ختم ہوگی میری گفتگو، آخری بندے تک۔ من کنت مولا فهذا علی مولانا سارے والا بہت سن لی تم نے تقریریں، لیکن یہ میری ایک بات ذہن میں لے کے جانا، کوئی بندہ اپنے قول اور فعل کے ساتھ کسی مقام پہ نبی کی گستاخی کرے، سر قلم کر دو اس بے غیرت کا۔ کسی کتاب میں اگر محمد کی گستاخی ہو، وہ کتاب جلا دو، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب میرے قائد محترم کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایسی تمام کتابیں ضبط ہو جائیں گی، چاہے وہ کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں، جن کے اندر میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ بندے، یہ بھولے بھالے، یہ سارے مل کے مجلسوں میں بیٹھ کے صحابہ کرام پر لعنت کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کوئی سنی آج کے بعد کسی صحابی کو، اور کوئی شیعہ اور کوئی سنی آج کے بعد متفق ہو جائیں، اتحاد کر لیں، دشمن خود بخود مر جائے گا۔ اتحاد کر لے کہ کوئی سنی آج کے بعد، کوئی شیعہ آج کے بعد، کوئی بندہ آج کے بعد، شیعہ آج کے بعد، شیعہ آج کے بعد کسی صحابی کو برا نہیں کہیں گے، اور سنی کسی برے کو صحابی نہیں کہیں گے۔ بس ہو گیا فیصلہ، آج کے بعد شیعہ کسی صحابی کو برا نہیں کہیں گے، اور سنی کسی برے کو صحابی نہیں کہیں گے، کسی بندے میں لعنت نہیں کریں گے، بس ان کے اوپر لعنت کریں گے جن کے اوپر اللہ لعنت کر رہا ہے، اللہ کا رسول لعنت کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ قرآن کی آیت گواہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ جاؤ تمہیں نظر اللہ نیاز حسین میں آیت کا ترجمہ سناتا ہوں، تم نظر اللہ نیاز حسین میرے ساتھ مل کے آیت کے ترجمے کو مکمل کر دینا، لیکن پورا مجمع اگر اس بات پہ مجھے داد بھی دے تو میں راضی ہونے والا نہیں، چپ کر کے بھی بیٹھ جائے، سلطانی ناراض ہونے والا نہیں، اپنے عقیدے کی بات کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو ایذا دے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، اس بندے پہ لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اس کے لیے عذاب مہین ہے۔ پھر فیصلہ ہو گیا نا، جس سے اللہ ناراض ہے اس پہ بھی لعنت ہے، جس سے رسول ناراض ہے اس پہ بھی لعنت ہے، اور جس سے بطول ناراض ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ زندہ باد مرحبا بس زندہ ختم ہوگی میری گفتگو، بس یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آپس کی لڑائیوں میں نہ بھولو۔ کا عقیدہ سننا مقام برک چاہیے کہ پھول راضی ہو، بہت خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو، جس کو کہو گے مانیں گے رضی اللہ، پہلے شرط یہ ہے کہ بطول راضی ہو۔ کیا پڑھوں تم کیا سنو؟ ختم ہوگی میری گفتگو، بس آپس کی لڑائیوں میں یہ نہ بھول جاؤ، تمہاری پیسے،
तुम्हें इस चीज से दूर न कर दें कि तुम हकीकत से दूर हो जाओ। नहीं पता हर आलम को कि आदम से लेके ईसा तक किसी नबी के बेटे भी ऐसे नहीं रुले जैसे मोहम्मद की बेटियां रुली। नहीं पता? तेरी पैसे, तेरे मनाजरे भाड़ में जाए, ऐसी मनाजरे और ऐसी पैसे। तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है आले मोहम्मद को, एक दूसरे पे इल्जाम करके हकीकत से दूर होते जा रहे हो, भूल जाते हो इस दीन को। क्या ये कम है? अल्लाह जिनकी रजा पे राजी रहे, रसूल जिनकी रजा पे राजी रहे, उम्मत ने उन्हें कैसे रुलाया पता है? मैं कहा करता हूं रुलाया है, रोने नहीं दिया। अजरकुम अल्लाह। बस खत्म होगी मेरी गुफ्तगू। पिछले साल जाफर चिश्ती साहब मुझे तबलीगी जमात के रायबेंट के इज्तिमा के अंदर जाना नसीब हुआ, मैं गया वहां पे। मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं, मेरी बात मैं फिर कहता हूं, लाख बार कहता हूं, मेरा ये जुमला सुन लेना। पिछले साल मैं रायबेंट इज्तिमा में गया सिर्फ देखने के लिए कि मेरे भाई क्या करते हैं। वो मेरे अपने, उनको करीब लाएंगे तो वो करीब होंगे। तारिक जमील साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत करोड़ करोड़ जिंदगी अता करे। उस बंदे ने तकरीर करते हुए रोते हुए एक जुमला कहा। उसने कहा हमने दीन को मजाक बनाया हुआ है, आदम से लेके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये दीन हमारे पास ऐसे नहीं पहुंचा। नबियों पे जुल्म हुए और आका ने फरमाया, मिशकात शरीफ की सही हदीस है, लिख लो अपने दिल की किताब पे जो अहले सुन्नत बैठे हो। आका ने फरमाया कि आदम से लेके ईसा तक किसी नबी पे इतना उम्मत ने जुल्म नहीं किया जितना जुल्म मुझ मोहम्मद पे किया। मैंने ये हदीस अपने कानों से सुनी। किबला मैं रात को अपनी लाइब्रेरी में आया, 4000 किताब की लाइब्रेरी मुझे बाप के विरसे में मिली है। मेरा बाप शेखुल हदीस है, मुफ्ती है। अपने बाप की दी हुई विरसे की लाइब्रेरी में हर किताब को मैं गौर गौर से देख रहा था। मुझे कोई किताब ऐसी मिले जिसमें लिखा हो उम्मत ने नबी पे क्या क्या जुल्म किए हैं। मुझे कस्ससुल अंबिया के अंदर आदम से लेकर ईसा तक के बाद ऐसे नबियों का जिक्र मिला जिसमें बताया गया कि नबियों पे आरे चले, नबियों को जिंदा दफन किया गया, नबियों को सूली पे लटकाया गया। अब इस जुमले पे तुम्हारी मर्जी हाय कहना चाहे मातम करना, मैं तुम्हें तुम्हारे इश्क की नमाज पढ़ने से रोक नहीं सकता। मैं ये ढूंढ ढूंढ के थक गया कि कौन सा जुल्म मेरे मोहम्मद पे हुआ है। करते करते बुखारी शरीफ किताब कस्बुल माल जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 3 मेरे सामने आई। हदीस पढ़ी, सारी रात में बैठ कर रोता रहा। हदीस का मफहूम यह था, आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की बेटी दरबार नहीं गई, मोहम्मद की बेटी दरबार गई। मर्जी तेरी, तेरी कोई बेटी हो तो वो पेशी पे जाए तो तुझे पता चलेगा। तेरी बेटी तो स्कूल जाती है, तो छोड़ने के लिए जाता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कैमरे लगे हुए हैं, मैं सुन्नी को कभी मातम की दावत नहीं देता। जो शिया है अगर उनके मसले में मातम जायज है तो इबादत समझ के सीने पे हाथ मार के मेरी तकरीर का एक जुमला सुन लो, तुम्हारे लिए रोने के लिए सिर्फ यही काफी है। मैं कहता हूँ आंसू ना आया करें, सर नीचे करके बैठ लिया करो। सारी तकरीर में तुमने दाद दी है ना, वाह वाह किया है, नारे लगाए हैं मुझे खुश करने के लिए कि सुल्तानी साहब को हम दाद दे रहे हैं। ये जितनी दाद दी है मैंने दिल से तुम्हारे लिए दुआ की। अच्छा, फजाइल में अगर तुम किसी जाकिर मौलवी को दाद देते हो ना, जाकिर मौलवी तुम्हें दुआ देता है। और जब मसाइल पे हाय कहते हो ना, चीखे मार मार कर होते हो, जाकिर मौलवी तुम्हें दुआ दे ना दे, 4 साल की सकीना जरूर दुआ देती है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। शर्म ना कर, 4 साल की सकीना जरूर तुम्हें दुआ देती है। रो के अपनी अम्मा से पूछती, अम्मा ये रोते इनके मुंह पे तमाचा कोई नहीं मारता? क्योंकि जब मैं रोती थी जालिम मेरे मुंह पे तमाचा मारता था। सुनोगे मोहम्मद की बेटी दरबार नहीं नहीं, बल्कि मोहम्मद की बेटियां दरबार गई है। ओ हाय क्या के रोने वालों, खत्म कर रहा हूं अपनी तकरीर। मेरे मसाइल का आखिरी जुमला, और ये जुमला तुमने सुनना नहीं, मैं तुम लोगों को दावत दे रहा हूं। ये जुमला तुमने सुनना नहीं, हाथ बांध के कह रहा हूं। कोशिश करना दामाद के किसी खाने में ये जुमला ले जाओ और जाके अहले सुन्नत नौजवानों को बताओ, ताकि आले मोहम्मद की असमत का पता चल सके। मोहम्मद की बेटियां दरबार गई, मोहम्मद की बेटियां दरबार गई। सन
99 के अंदर मुझे 16 एमपीओ के तहत जेल में जाना हुआ जब मैं जामिया नईमिया के अंदर पढ़ता था। जब मैं जेल गया, वापसी पे जमानत के लिए अदालत में पेश हुआ। किबला तवज्जो, सारा मजमा, तुम्हें रुलाने के लिए ये बात नहीं कह रहा बल्कि अपना इश्क बयान कर रहा हूं। अदालत में पेश हुआ, मुझे हथकड़ियां लगी हुई थी। मेरा बाप, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे उस्ताद, मेरे लीडर मौजूद थे। मैं अदालत में जाता गया, मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे बाप ने कहा तुझे शर्म आनी चाहिए, तू इस्लाम के लिए जेल में गया तो रो ऐसे रहे जैसे बच्चे रोते हैं। रो किस बात पे रहा है? मैंने कहा इस बात पे नहीं रो रहा कि मैं जेल गया हूं, रो इस बात पे रहा हूं अदालत है, जज बैठा हुआ है, जमानत के लिए पेश हूं और मर्द हूं। शर्म आ रही है कि हथकड़ियां लगी हुई है, मैं मर्द हूं, मुझे हथकड़ियां अगली साइड में लगी है। बताओ अली की बेटियों का क्या कसूर था? उन्हें हथकड़ियां अगली साइड में नहीं पिछली साइड में लगी। जो मातम करके रोना चाहता है रो ले, हथकड़ियां पिछली साइड में लगी हुई थी। उनमें से एक कैदर बीबी 4 साल की थी, रो के सज्जाद को हिला के कहती थी भाई सज्जाद इस कमीने की शराब